یا صاحب الزمان یا وارث قرآن الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فرزندان اسلام و اہل ایمان، آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی نشر و اشاعت کے مراحل اور تاریخ کے حوالے سے چند ایک الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا جو آغاز ہوا وہ صدر اسلام میں یا اسلام کے اوائل میں بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے طریقے اپنائے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، اور یہ تاریخ قرآن ہے یا تلاوت قرآن ہے، یہ سب سے پہلے مرحلے میں قرآن پاک کی سورتوں کو پڑھنا اور آیتوں کو پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ یعنی جو بھی طالب علم یا نو مسلم آتے تھے ان کو سب سے پہلے آیات یاد کروائی جاتی تھی، یا پھر اگر کوئی پوری صورت نازل ہوتی تو پوری صورت ہی ان کو یاد کروائی جاتی تھی۔ یعنی پہلے مرحلے میں آیات اور صورتوں کو یاد کروانے کا کام کیا گیا، جس میں کافی نو مسلم لوگوں نے قرآن پاک کو صورتوں کے عنوان سے یا آیتوں کے عنوان سے یاد کیا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ صورتوں اور آیات کی اچھے طریقے سے تلاوت کے حوالے سے تھا، یعنی باقاعدہ سے تلاوت محفلی جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے اس میں حفظ کرنے کا مرحلہ شروع کیا گیا، یعنی قرآن پاک کو حفظ کیا جائے، طلباء کو یاد کروایا جائے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ قرآن پر پابندی لگ جائے تو قرآن کا جو علم ہے، قرآن کے جو الفاظ و آیات ہیں، صورتیں ہیں، مسلمانوں کو وہ یاد رہیں تاکہ قرآن کی تعلیم ضائع نہ ہو سکے اور نہ ہی رک سکے۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ اس بات پر آیا کہ یہ جو قرآن کی صورتیں اور آیات ہیں ان کو روایت رسول کائنات کے ساتھ متصل کیا جائے، یعنی جس طریقے سے اس آیت کو یا صورت کو رسول اکرم نے پڑھا ہے اس طریقے کو بطور حدیث پیش کیا جاتا اور پھر اس کو اسی طریقے سے طلباء کو سکھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسی روایات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے علمی بنیاد پر مہارت کے درس دیے جاتے کہ اس فن میں ماہر لوگ پیدا ہو جائیں تاکہ اس فن میں ترقی ہو سکے۔ لہٰذا تمام تر اساتذہ کی صلاحیات اسی مرحلے سے وابستہ ہیں۔ اساتذہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ اس مرحلے کو سر کیا، اور آخر میں اس مرحلے کے نتیجے یا ان پانچوں مرحلوں کے نتیجے میں ایک ایسا علم جو ہے وہ ظاہر ہوا کہ جس کو علم تجوید یا علم قرات کہا جاتا ہے، جو آپ کے پاس اب کتابی شکل میں بھی موجود ہے اور اساتذہ کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اس چینل میں ہم قرآن پاک کے بارے میں ہی بات کیا کریں گے۔ آج کی بات جو ہماری تھی وہ اس عنوان سے تھی کہ تاریخ تلاوت قرآن کیا ہے، مرحلہ وار۔ تو 6 مرحلوں میں یہ تقسیم ہوتی ہے تاریخ تلاوت قرآن جو آپ کو بتائے، اور آخری مرحلہ جو چھٹا ہے اس میں یہ ہے کہ ان روایات کو تدوین کر کے اور تصنیف کر کے ایک باقاعدہ اس علم کو، فن کو کتابی شکل دی گئی جس کو تجوید القرآن کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ تمام مومنین مسلمین کو قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے علم کو پڑھ کر لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔